روز سے آپ فضائل جناب سیدہ سن رہے ہیں اور اتنے فضائل ہیں جناب سیدہ کہ جنہیں میرے مولا بیان نہیں کر سکے. اتنی مختصر حیات ہے جناب سیدہ کی کہ جس میں علی کے لیے مشکل ہے کہ علی فاطمہ کے فضائل بیان کر سکے. دیکھیے 9 برس میں کتنے فضائل بیان کریں اور کتنا کسی میں ظرف ہے کہ وہ فاطمہ کے فضائل کو سن کر اور سہ جائے. کہ یہ اس منزل پر مومنات یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن پر صبر کا پیمانہ لبریز ہو جاتا ہے. اس لیے کہ وہ واقعہ آپ کو معلوم ہے کہ جب ایک شخص آیا اور بہت سالوں کے بعد آیا اور انتظار کے بعد آیا کہ میں رسول عربی سے ملاقات کے لیے آیا ہوں, تو ایسے میں مولا کائنات نے کہا کہ رسول کو گزرے تو 10 دن گزر گئے. تو کہا اچھا میں تو کچھ سوال لایا تھا, اور ان سوالوں کے جواب مولا کائنات نے کہا تو مجھ سے کر, میں جانشین رسول ہوں, اور اگر جانشین رسول ہونے کے ناطے اگر میں تیرے سوالوں کو مطمئن نہ کر سکا تو میں دعوی ولایت چھوڑ دوں گا. اور جس وقت میرے مولا نے سوالوں کا جواب دے دیا نا, تو اس نے کہا کہ مجھے قبر رسول پر لے جاؤ. اور جب قبر رسول پر آیا نا مومنات, تو اس نے اپنی باہوں کو پھیلا کر قبر رسول پر پھیلا کر گرا دیا اپنا, اور گرایا اور کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور علی آپ کے جانشین ہیں. یہ کہہ کر اس کی روح اس کے بدن سے نکل گئی. کیوں؟ اس لیے کہ برداشت نہیں کر سکا, ان فضائل کو برداشت نہ کر سکا کہ جو ان ہستیوں کے ہیں. تو مجھے بتائیے کہ جس کے فضائل 11 اماموں کے فضائل ایک طرف اور فاطمہ کے فضائل ایک طرف, اور یہ مبالغہ آرائی نہیں ہے, یہ حقیقت مردوں کی اصلاح کے لیے اماموں کو بھی 1,24,000 تو ہے ہی, لیکن امامت کے درجے پر, کیونکہ امامت ان انبیاء کی نبوتوں سے افضل ہے, سوا ایک کے ختم المرسلین کی تمام نبوتوں سے افضل ہے اماموں کی امامت. ایسے ہی ہے نا. تو اب مجھے بتائیے کہ نبوتیں ایک طرف, رسول کی رسالت ایک طرف, اس کے باوجود اللہ نے رہنمائی اور اپنے دین کے جو تمام تر تمہاری عقائد ہے ان کو بچا 12 اماموں کو بھیجا ہے. تو 12 امام ایک طرف اور عورتوں کی ہدایت کے لیے فقط ایک فاطمہ ایک طرف. نہ ہم نے دیکھا کوئی عورت آئی ہو نبیوں کی طرح. بھئی اگر مرد آئے ہیں نبیوں کے لیے, مردوں کے لیے نبی آئے ہیں تو سب مرد ہی آئے ہیں, کوئی مستور نہیں آئی. ایک مثال ہمیں مریم کی مل جاتی ہے, ایک آسیہ کی مل جاتی ہے, لیکن یہ تبلیغ کی منزلوں پر نہیں ہے, یہ عورتوں کی اصلاح کی منزل پر نہیں ہے. یہ مقام ہے کوئی نبی کی ماں ہونے کا مرتبہ پا رہی ہے, کوئی نبی کی زوجہ ہونے کا مرتبہ پا رہی ہے, ایسے ہی ہے نا, نبی کی بیٹی ہونے کا مرتبہ. اس لیے لیکن بلاغت کے مقام پر سوائے ایک فاطمہ کے اور کوئی کائنات میں نہیں ہے. تو مجھے بتائیے پوری کائنات کے مردوں کی تعلیم ایک طرف اور فاطمہ کی عطا کی ہوئی تعلیم ایک طرف. بھائی دیکھیے اب میں آپ کو بتاؤں, دیکھیے اتنا آسان سی بات ہے, مشکل نہیں ہے سمجھنے کے لیے, کہ ماں ہی ہوتی ہے جو بچوں کو تربیت دیتی ہے. بھائی اگر ماں بنائے گی تو چاہے وہ سنی بن جائے چاہے وہ شیعہ بن جائے. مردوں کا کمال نہیں ہے, جتنی بھی تربیت ہے وہ تربیت کا ماں کی آغوش ہے. تو اب مجھے بتائیے کتنی کمال کی تربیت ہے جناب سیدہ کی, کہ جو آج کے مرد جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم نے علی سے لے کر آخری بیٹے تک ان سب کی رہنمائیوں سے ہی صرف کام چلایا ہے. نہیں, اگر ماں کی تربیت نہ ہوتی, اور وہ کہاں سے آئی ہے, وہ سیرت جناب سیدہ سے آئی ہے. بات آپ سمجھ رہے ہیں, مشکل تو نہیں لگ رہی ہے کہ مردوں کی تربیت اگر 1,24,000 انبیاء بمے سرکار رسالت کے, اور اس پر جب کمال نہ ہوا تو پھر 12 کو بھیجنا پڑا. ایسے ہی ہے. تو اب مجھے ایمان سے بتائیے کہ 12 آ کر بھی آخری تک منتظر ہیں کہ جب تک وہ نہیں آئے گا کہ یہ دنیا جو ہے ظلم و جور سے خالی نہیں ہوگی. ایسے ہی بھری ہوئی ہے دنیا. تو اب وہ 12 بھی آئیں گے تب جا کے مردوں کی ہدایت ہوگی. لیکن فاطمہ اکیلی ہے, نہ پیچھے کوئی اور تھا, نہ اس کے بعد کوئی اور ہے, نہ ایسا بھی نہیں ہے کہ باقی نبیوں نے جو کیا وہ سب کر کے فاطمہ دکھائے. نہیں, کوئی مستور نہیں, سوائے ایک ذات فاطمہ ہے جس نے تمام کائنات کی عورتوں کے لیے سیرت اور اپنے آپ کو آئیڈیل بنا کر پیش کیا. اور میں اب آپ کو مثال سمجھاتی ہوں کہ پروردگار عالم اگر چاہتا تو مدح جناب سیدہ میں کون کون سی صورت نہ رکھتا. اور فرمان معصوم ہے کہ یاد رکھو کہ قرآن کے 3 حصے,
ایک حصے میں ہماری مدح بیان کی ہے، مدح محمد و آل محمد، دوسرے حصے میں ہمارے دشمنان جو ہیں جتنے بھی، ان سے بیزاری کا اور ان کے تمام تر ان کو جو سزاوار ہوں گے اس سب کا بیان ہے، اور ایک حصہ ہے صرف احکامات کا۔ تو جو پروردگار عالم قرآن کے تیسرے حصے کو، 3 حصوں میں سے ایک حصے کو صرف محمد و آل محمد کا قصیدہ بنا کے اتار سکتا ہے، اس کے لیے کیا مشکل تھا کہ کوئی سورہ آل عمران جیسی بڑی سورت اتار دیتا، سورہ بقرہ جیسی بڑی سورت اتار دیتا؟ نہیں، جو مدح فاطمہ میں اتاری وہ مختصر ترین سورت اتاری۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں کئی روز سے بار بار کہہ رہی ہوں کہ یہ میری بیوی وہ ہے جو مبارکہ ہے۔ مبارکہ کا مطلب ہے جسے اللہ نے برکت والا اتارا ہے، اور برکت زیادہ چیز میں برکت کا کیا مطلب؟ بھئی اگر آپ نے منگائی ہی کوئی چیز زیادہ ہے، اگر تبرک ہے ہی زیادہ، تو پھر برکت کا کیا سوال؟ چھوٹے سے میں زیادہ ہو جائے اسے برکت کہتے ہیں۔ اتنی سی مٹی لے لیجئے اور اس میں ایک چٹکی، کئی روز سے مثال یہ کئی جگہ بیان کر چکی ہوں، ایک چٹکی خاک شفا ملا لیجئے تو پھر پوری کی پوری خاک اتنی قابل احترام ہے جتنی خاک شفا۔ ایک چھوٹی سی پانی کے آپ گلاس کو لے کر اتنے پانی میں زمزم کا پانی ملا لیجئے، تو اب جو حاجی آتے ہیں وہ کوئی لیٹروں کے حساب سے تھوڑی لاتے ہیں، تھوڑے سے پانی کو لا کر پانی میں ملا کر اسے آپ کو زمزم کا تبرک بنا کر پیش کیا جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ برکت ہے زمزم کے پانی کی، کہ جو اتنے پانی کو بھی زمزم بنا دیتا ہے۔ ایسے ہی ہے نا؟ تو اب مجھے ایمان سے بتائیے، جو حاجی ہے نا ان کو معلوم ہے کہ اتنا سا پانی اتنے پانی کو زمزم بنا دیتا ہے، ایک چٹکی خاک شفا اتنی خاک کو خاک شفا بنا دیتی ہے، تو مجھے ایمان سے بتائیے پروردگار عالم نے اتنی بڑی توسیع والے قرآن میں، جہاں یہ دعویٰ ہے پروردگار عالم کو، الہی دعویٰ ہے کہ کوئی خشک و تر ایسا نہیں جو قرآن میں نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ جو کچھ کائنات میں ہے وہ سب کا سب قرآن میں ہے، لیکن اتنا کچھ ہونے کے باوجود اللہ نے سورہ بقرہ جتنی تفصیل نہیں دی، سورہ آل عمران جتنی تفصیل نہیں دی، سورہ مریم جتنا بھی نہ بنایا، بلکہ مختصر کر کے اتنا مختصر بنایا کہ قرآن کی سب سے چھوٹی سورت بنا دیا، اس لیے کہ اس کا ہونا برکت ہے چھوٹی۔ اس لیے میں نے آپ کو مثال چٹکی کی دی ہے کہ ایک چٹکی بھی خاک کو خاک شفا بنا دیتی ہے۔ تو بس فاطمہ کا نام، اور کوئی کسی نے پوچھا کہ اے فرزند رسول آپ کی جدہ کا نام کہاں ہے قرآن میں؟ ہم نے تو کہیں نہیں، ہم نے مریم کا بھی پڑھا، ہم نے زوجہ فرعون کا بھی پڑھا، لیکن آپ کی جدہ کا، آپ کا دعویٰ ہے کہ قرآن کا سیدھا ہے، تو کہاں ہے؟ کہا تمہیں نہیں معلوم کہ کوثر میری جدہ کا ایک نام ہے؟ تمہیں نہیں معلوم کہ لیلۃ القدر میری دادی کا نام ہے؟ تمہیں نہیں معلوم اہدی الکبریٰ میری دادی کا نام ہے؟ اللہ کی بنائی ہوئی سب سے بڑی نشانی اہدی الکبریٰ، تو جسے اللہ نے نام رکھے ہیں، میں آپ کے معرفت عطا کر پروردگار کہ ہم جناب سیدہ کو جتنا تو سمجھانا چاہ رہا ہے کم سے کم اتنا سمجھ پائیں۔ بھئی سب تو نہیں سمجھائے گا نا، کیونکہ یہ حجاب خدا ہے، یہ پردہ پروردگار عالم ہے، یہ علی اور محمد کے درمیان آنے والے پردے کا نام ہے، تو پھر کیسے سمجھ آئے سارے کا سارا؟ اور 9 برس میں علی کیسے سمجھائیں کہ فاطمہ کیا ہے؟ 9 برس میں رسول نہ سمجھا سکے، 9 برس میں علی نہ سمجھا سکے، تو ہمیں کیسے سمجھ آئے گی؟ مگر جتنا سمجھایا ہے پروردگار عالم اتنا ہی سمجھ آ جائے تو بہت ہے۔ کیوں؟ کیونکہ بار بار کہتی ہوں وما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہیں ادراک ہی نہیں ہے، اور جب نہیں ہے تو پھر قریدنے کی ضرورت کیا ہے؟ جتنا بتا دیا ہے بس اتنا ہی سمجھنا ضروری ہے کہ سب سے پہلے بچوں کو قرآن میں جو سورت سکھائی جاتی ہے وہ سورہ کوثر ہے۔ شاید اس لیے بزرگوں نے سوچا ہوگا کہ اگر اس کی برکت سے یہ سورہ یاد ہو گئی تو پورا قرآن خود بخود آ جائے گا، سمجھ۔ کیوں؟ کیونکہ ایک کوثر ہے جس کا نام اللہ نے آویزاں کیا ہے نا قرآن میں، مختصر کر کے، اور کتنی مختصر حیات ہے آئمہ کی تاریخ میں، مختصر معصومین کی تاریخ میں مختصر ترین ہے۔ بس یہی مثال قرآن میں فاطمہ کی ہے، جس طرح حیات مختصر ترین ہے نا، اسی طرح اللہ نے مختصر ترین، اور میں یہ جملے اکثر ہی کہتی ہوں، مختصر، اکثر بچوں سے بھی یہ سوال کیا جاتا ہے کہ بھئی بیان کیجئے، سوال کا جواب دیجئے، مختصر ہو مگر جامع ہو، جسے آپ کہتے ہیں ٹو دا پوائنٹ ہو،
ادھر ادھر کی باتیں بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے, بس ٹو دا پوائنٹ بات کرو. تو اب اللہ نے سورہ کوثر میں ٹو دا پوائنٹ بات کی ہے, ادھر ادھر کی بات نہیں کی ہے, بلکہ صاف صاف کہہ دیا اے اللہ کے رسول تجھ پر تولا, تیرے لیے تولا ہے, تیرے دشمنوں کے لیے تبرہ ہے, فاطمہ تیری آنے والی اولاد کی خوشخبری ہے. پروردگار عالم نے اتنا با کمال بنایا ہے, اس کی ذات پر سوائے, اور میں آپ کو بتاؤں کہ جناب سیدہ پر ایک مرتبہ درود پڑھنے کا اجر و ثواب اتنا زیادہ ہے کہ کجا کے محفل میں صرف جناب سیدہ کا ذکر ہو رہا, اس محفل کا کتنا مقام ہوگا کہ رسول نے کہا اے میری لخت جگر جانتی ہوں تم پر ایک مرتبہ درود پڑھنے کا ثواب کیا ہے. کہا بابا جان آپ بیان کیجئے. کہا ایک مرتبہ جو تیری ذات پر درود پڑھے تو پروردگار عالم دنیا میں اسے مغفرت عطا فرماتا ہے, اور جیسے ہی اس دنیا سے جائے گا پروردگار عالم اسے میری ذات سے ملحق کر دے گا. بی بی کی عظمت پہ تو پروردگار عالم نے انہیں ایسے ایسے, اور میری بی بی کی چادر کیا کمال کی وہ چادر ہے کہ جس کے معجزات, اور میں یہ معجزہ پہلے بھی آپ کے سامنے بیان کر چکی ہوں, صرف 2-4 جملوں میں اس بات کو آگے بڑھا دوں کہ اتنے معجزات فقط جناب سیدہ کی چادر کے ہیں, اور یہ کوئی معمولی چادر نہیں ہے, یہ چادر تطہیر ہے, یہ رسول کی یمنی چادر ہے, یہ رسول کی وہ حسین چادر ہے کہ جس کو اوڑھ کر رسول فخر محسوس کرتے ہیں, جو رسول نے وراثت میں اپنی لخت جگر کو عطا کی ہے. اور ایسی چادر ہے کہ کئی مرتبہ جاتی تھی اور واپس آتی تھی, گروی کے لیے کئی مرتبہ جاتی تھی واپس آتی تھی. کیوں؟ کیونکہ یہ مبارکہ کی چادر ہے, اس کی برکت یہ ہے کہ مسئلے حل ہو جاتے ہیں اور مالک کے پاس پہنچ جاتی ہیں. اور ایک مرتبہ ایک شخص جس کا نام زید تھا, اس کے پاس گروی ہوئی چادر جناب فضہ لے کر گئی, اس نے لے کر اور جو دے دیے اور جا کر چادر کو کوٹری میں رکھ دیا, کیونکہ تاریخ نے لکھا ہے کہ جناب سیدہ کی چادر پر پیوند بہت تھے. لیکن میں کہوں گی وہ چادر پر پیوند نہیں تھے, بلکہ ایسے سمجھ لیجئے کہ جیسے آسمان پر لگے ہوئے تارے ٹنگے, جسے فاطمہ نے اپنے ہاتھوں سے ٹانکا ہو, وہ آسمان پر لگے تاروں سے کہیں افضل ہے کہ جو معلق ہو کر فاطمہ کی چادر کی زینت بڑھا رہے ہیں. یہ ہم ہیں کہ اگر ایک چادر میں پیوند آئے تو ہم اپنے آپ کو کمتر سمجھیں, لیکن یہ فاطمہ کی چادر ہے کہ جسے جناب سیدہ کے ہاتھوں کی جنبش نے سیا ہو تو وہ پھر ستارے ہوا کرتے ہیں, وہ آفتاب و مہتاب ہوا کرتے ہیں. تو کتنی کمال کی چادر, اور وہ لے گیا اور جا کر اسے کوٹری میں رکھ دی, بھائی پیوند لگی ہے چادر کو. تو اب کیا ہوا, صبح کو جو زوجہ آئی وہی معجزہ, جب بھی یہ معجزہ پڑھتی ہوں تو مجھے مولا کائنات کا وہ معجزہ یاد آ جاتا ہے کہ جب میرے مولا نے سنگریزے اٹھا کر دیے تھے اور زوجہ نے شوہر سے کہا کہ ہمارے گھر میں آگ لگ گئی ہے, اس قدر دمک رہے تھے وہ سنگریزے علی کے ہاتھ کے کمال پر. تو ادھر اگر علی کی مٹھی تھی نا تو اس چادر پر فاطمہ کے ہاتھ سے لگے ہوئے پیوند تھے, تو کیوں نہ چمکے, کیوں نہ آفتاب و مہتاب کی طرح چمکے. اب جو حجرے میں گئی تو دیکھا کہ چادر وہاں پر اس کمرے میں اتنی روشنی ہے, وہ سمجھی شاید آگ لگ گئی, اور اتنی روشنی تھی کہ تمام یہودی محلے والے جمع ہو گئے اس کے گھر کے باہر کہ شاید گھر میں واقعی آگ لگ گئی ہے. تو اب کافی دیر کے بعد اس زید کو, اس شخص کا نام زید تھا, اسے یاد آیا کہ یہاں پر اور تو کچھ عجب نہیں تھا, لیکن یہ کہ میں نے چادر رکھی تھی علی کی زوجہ کی. اب جو بیوی ڈرتے ڈرتے قریب گئی تو دیکھا کہ اس چادر سے اس قدر نور ساطع ہو رہا ہے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ چیر کر آسمان کی طرف جا رہی ہے یا آسمان چیر کر زمین کی طرف نور بکھیر رہا ہے. تو یہ کمال, میں آپ کو مومنات بتاؤں کہ مقام فخر کیا ہے. یہ مقام فخر, آپ ایک مستور ہونے کے ناطے ہمیں مقام فخر ہے ہمارے لیے کہ ہماری رہبر جناب سیدہ, کہ جس سے عقد پر علی جیسا, جس کا نام ہی فخر الورا ہے, وہ فخر محسوس کرے اور کہے کہ میں وہ ہوں کہ جو زوج بطول ہے, میں وہ ہوں کہ جو زوج بطول ہے. اور جب نام بطول آ جاتا ہے نا تو اس بات کو سمجھنے کی کوشش کیجیے کہ بطول کا معنی کیا ہے. بطول کا معنی یہ ہے کہ جو ایک لمحے کے لیے بھی پاکیزگی سے دور نہ جائے, یعنی جس کا طہارت سے کبھی رابطہ نہ ٹوٹے, اسے بطول کہتے ہیں. لیکن مریم ہے بطول,
پہلی بطول جسے اللہ نے بطول کہا, جسے اللہ نے طاہر کہا, وہ فاطمہ کے سے پہلے مریم ہے. لیکن مریم کی پاکیزگی کی حد یہ ہے کہ اللہ نے اس سے اپنا رابطہ تو رکھا ہے لیکن وہ شوہر کے ساتھ وابستہ نہیں ہے. یعنی جو ازدواجی زندگی ہے اس سے مریم کا کوئی لینا دینا نہیں ہے, تو صرف طہارت ہے اور مریم ہے. یعنی اللہ کے نزدیک مریم اور مریم کے نزدیک اللہ ہے. تو یہ ہے مریم کی طہارت. لیکن میں آپ کو بتاؤں, مریم کی طہارت اور فاطمہ کی طہارت میں فرق ہی یہاں پر آ کر پتہ چلتا ہے کہ جو بغیر شوہر کے بطول ہو, مریم وہ ہے جو بغیر شوہر کے بطول ہے, لیکن فاطمہ وہ ہے کہ جس کے پاس علی جیسا شوہر ہے مگر پھر بھی وہ بطول ہے, کہ جس کا رابطہ نہ علی سے ٹوٹتا ہے نہ خدا سے ٹوٹتا ہے, اور وہ بطول نہیں ہے بلکہ بطول عذرا ہے. یعنی اس درجے پر ہے کہ جہاں مریم رک جائے. یہ فخر ہے جناب سیدہ کا اور مولا کائنات کا کہ اللہ نے ان جیسا کائنات میں جوڑا ہی کوئی نہیں بنایا. اور مکالمہ ہر جگہ بس 2-4 جملے اس کے موضوع کے حساب سے بیان کر دیتی ہوں کہ مولا کائنات نے کہا, اے سیدہ میں وہ ہوں کہ جسے اللہ نے اپنے اسما میں سے اسما بنایا, یعنی وہ اعلیٰ ہے اور اس نے مجھے علی بنایا. تو ایسے میں جناب سیدہ نے کہا, یا علی میں وہ ہوں کہ جسے اللہ نے اپنے نام فاطر السماوات والارض سے فاطمہ بنایا ہے. تو اب مقام فخر پر دونوں اس منزل پر ہیں کہ رسول فیصلہ کر ہی نہیں سکتے. کیوں کہ جس پر اللہ فیصلہ نہ کرے تو رسول کیسے کریں؟ فیصلہ ہو ہی نہیں سکتا, برابری پر کیا فیصلہ. تو کہا کہ میں پروردگار عالم کے اسماء میں سے ایک اسم ہوں مولا کائنات. تو کہا یا علی میں تو وہ ہوں جس کا نام ہی ام الاسماء ہے. میری بیوی کا ایک لقب ہے مومنات, اس ام الاسماء. اب ام کا مطلب یہاں ماں نہیں ہے, ام کا مطلب یہ ہے بنیاد, اصل. میری بیوی کہہ رہی میں ام الاسماء یعنی اسماء الحسنہ کا مرکز میں ہوں, اسماء کا اصل میں ہوں, اسماء کی بنیاد میں ہوں. ہر فضائل فاطمہ سے شروع ہو کر فاطمہ پر تمام ہو جاتا ہے. اس لیے میری بیوی کا ایک لقب ام الفضائل بھی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہر فضیلت اگر وہ رسول سے شروع ہوتی ہے نا مومنات, تو رسول کی ہر ابتدا اور انتہا فاطمہ پر تمام ہو جاتی ہے. جس کی ابتدا یہ ہے کہ جب مسافر بن کر چلے تو سب سے آخر میں فاطمہ سے ملے, جس کی انتہا یہ ہے کہ جب آئے تو سب سے پہلے فاطمہ سے ملے, اور جس کے لیے جناب سیدہ نے کسی معصوم سے پوچھا کہ اے فرزند رسول, اللہ فاطر السماوات والارض کیسے ہے, اور اللہ نے فاطر سے فاطمہ کو کیسے خلق کیا. کہا دیکھو فاطر کا مطلب یہ ہے کہ جب اللہ نے زمین اور آسمان کو ایک مادہ بنایا تھا, یعنی آسمان اور زمین میں فرق نہیں تھا, لیکن جب اس نے اپنی نگاہ غیظ ڈالی تو بخارات اوپر ہوئے اور مادہ نیچے بیٹھ گیا. پھر جب اس نے چاہا کن فیکون کے مالک نے تو زمین سے آسمان کو چیر کر الگ کر دیا. اس نے زمین سے آسمان کو چیر کر الگ کر دیا. وہ جو اس نے الگ کیا ہے نا, یعنی یوں کر کے الگ کیا ہے, اس لیے وہ ہے فاطر السماوات والارض, جس نے آسمانوں کو زمین سے چیر کر الگ کیا. تو یہ ہے فاطر السماوات والارض. اور ہماری دادی فاطمہ وہ ہے کہ جو جاتے ہوئے جہنم میں محبوں کو کھینچ کر واپس جنت میں